السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، الیکشنز کا جب بھی وقت آتا ہے تو یہی سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں، ہر پاکستانی کی زبان پر ہوتا ہے، اور وہ سوال ہے کہ کیا الیکشنز صاف شفاف ہو پائیں گے؟ اس سے پہلے جب بھی انتخابات ہوئے، انتخابات کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ دھاندلی کے الزامات لگائے گئے، چاہے وہ سن 2013 کا ہو الیکشن، چاہے وہ 2018 کا ہو۔ 2013 کے الیکشنز کے بعد جو 35 پنکچر کی بات تھی وہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی نے کی، اور ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آر او الیکشن تھا۔ 2018 کے انتخابات ہوئے تو فلور آف دا ہاؤس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی جو وزیر اعظم ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں، اور الیکشن سے پہلے کا جو ماحول تھا 2018 میں اس سے بھی ہم سب واقف ہیں، اور اب ایک بار پھر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اس دوران یہاں پر یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ای وی ایم یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز متعارف کرانے کی کوشش کی۔ اس کی کچھ ٹیسٹنگ بھی ہوئی، لیکن اس کو مسترد کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور دیگر اپوزیشن جماعتیں شامل تھیں۔ اب جب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو ایک ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں کہ جہاں پر لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال، ان کے حالات سے تو ہم سب واقف ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی قید ہیں، جیل میں بند ہیں، اڈیالہ جیل میں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی، جو سینئر لیڈرشپ تھی، ان میں سے اکثریت جو پاکستان میں تھے یا جو اویلیبل تھے وہ ایک ایک کر کے پریس کانفرنسز کر کے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، کسی اور جماعت میں یا تو شامل ہو چکے ہیں یا سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں جو الیکشنز ہوں گے، اگر اس میں اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات رہے تو ان الیکشنز کے نتائج کو کون تسلیم کرے گا؟ اور اگر الیکشنز کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور الیکشنز کے فوراً بعد جو بھی حکومت قائم ہوتی ہے، جس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اور اس بات کے بارے میں وہ جماعتیں جن سے پی ایم ایل این، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی فیورٹ ہیں ٹو ون دی الیکشنز، اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی واپس آ چکے ہیں اور بلوچستان گئے اور باپ پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہوا ہے، تو باپ پارٹی بھی خود یہ کہہ رہی ہے، جو ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مخلوط حکومت ہوگی، اور الیکشنز ہونے کے بعد نتائج اگر تسلیم نہیں کیے جائیں گے تو پھر سب سڑکوں پر ہوں گے، اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہی تو وہ مطالبہ ہے جو گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال سے کیا جا رہا ہے کہ جی سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، ساتھ میں آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے جو کامیابی سے طے پایا، اس پر بھی بات ہوگی معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ پی جے میر صاحب نے۔ پی جے میر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ عمران یعقوب صاحب نے۔ عمران یعقوب صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ، اور اب سے کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سینئر اینالسٹ اسار رانا صاحب۔ وہ جیسے ہی ہمیں جوائن کریں گے ہم ان کو بھی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے پی جے میر صاحب، ویل اسٹارٹ ود یو، اور سر جو پروگرام کے ابتدائیے میں نے کہا یہی آپ سے پہلا سوال ہے، الیکشنز اور الیکشنز کے بعد کے سینیریو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا الیکشنز کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا؟ ایک تو اینگل یہ بھی ہے کہ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، وہ ہار تسلیم نہیں کرتا، لیکن باوجود اس کے کیا الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں علی، آفٹر 1970 جتنے بھی آپ نے الیکشنز کا ذکر کیا ہے یا آپ کریں گے بھی، اس میں کسی نے کوئی کنٹینٹڈ نہیں ہے، سب نے کہا بےایمانی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، یہ ایک آپ کہہ لو کہ ایس او پی بن گیا سب الیکشنز کا۔ پچھلے جو گورنمنٹ آئی تھی اس کو خطاب مل گیا تھا سلیکٹڈ ہے، اب یہ سلیکٹ کون کرتا ہے، الیکٹ کون کرتا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ دا کوشچن از کہ اب دو تھیریز ہیں، ایک ہے شر پسند قسم کے پولیٹیکل اینالسٹ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انڈر دا کانسٹیٹیوشن یہ الیکشن شاید ڈیلے بھی ہو جائے، بعد میں ہو جائے۔ اچھا جی وہ کیوں ہو جائے کہ اگر جی یہ دہشت گردی بڑھ جاتی ہے تو یہ پھر الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے۔ اب دوسرا سپلیمنٹریز کا آتا ہے، بھائی یہ کیوں بڑھے گی؟ وہ کہتے ہیں جی پھر بڑھانے والے بڑھا دیں گے۔ ویسے میر صاحب یہ کیا اب بھی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے تو کہا تھا نا کہ الیکشنز کے ہونے نہ ہونے، ملتوی ہونے کی اب بات نہیں کرنی، اگر کرنی ہے تو گھر پہ اپنی بیگم صاحبہ سے صرف کریں، جیسے کہ عمران یعقوب صاحب ابھی بتائیں گے وہ کرتے ہوں گے۔ بالکل ہوں گے، کریں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھنا ہے نا، ویدر اٹ از رائٹ مینوورڈ مینوپولیٹڈ اور ویدر اٹ از ریئل، آپ نے اس چیز کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔
तीनों एंगल्स को आपने देखना है कि व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ। तो अगर आपकी दहशतगर्दी बढ़ती है, आर यू इन अ पोजीशन टू होल्ड इलेक्शंस? नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन द क्वेश्चन है, जिस तरह चीफ जस्टिस ने रीअश्योर करवाया है कि फिर अपने घर में बात करो, बड़ी अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल करो घर में बात। बट द क्वेश्चन है राइजेस कि अब ये एक कंफ्यूजन एक तबका डाल रहा है कि नहीं जी ये शायद करवा देंगे तो ये होगा। आई थिंक दैट इज अ टोटली रॉन्ग परसेप्शन। अगर तो ये दहशतगर्द का एक सिनेरियो आता है तो यस, उसके अंदर यू हैव टू डील विद इट इन द वे व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स। द अदर साइड इज कि इन इलेक्शंस जब आप कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड और साफ और शफाफ, आई कैन गारंटी यू इन इलेक्शंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पीएमएलएन ने भी अपना एक रिजर्वेशन दी है, पीपल्स पार्टी ने दी है, पीटीआई दे ही रही है, और दूसरे जो हैं आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो भी यही शोर कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज ऑन योर मार्क, गेट सेट। जब गो होगा तो फिर आप देखेंगे कि आपस में ये जो अलायंसेस भी हैं आज, ये अलायंसेस किस तरह तितर बितर होंगे, जो कि हमने देखा है। एमक्यूएम का अलायंस अब पीएमएलएन के साथ जो हो रहा है, हमने एमक्यूएम का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है। बिल्कुल आते हैं, अच्छे आते हैं, ग्रेट आते हैं, लेकिन जब हुकूमत बिल्कुल एक स्मूथ सेरे में चलती है, वहां डिमांड ज्यादा आ जाते हैं, पर्टिकुलरली जबकि गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक प्रेशर ले लो, डोमेस्टिक प्रेशर ले लो, या इंटरनेशनल प्रेशर ले लो, ऑयल गैस एंड कमोडिटीज का प्रेशर ले लो, तो उसके अंदर फिर इनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के देखा हुआ सब कुछ। सो अगर तो हमने इसी मोडस ऑपरेंडी पे चलना है तो फिर डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एक्सेप्ट eventually martial law will come in, will prevail, because this country just cannot go down on the streets. No, it can't. So ये आपके सामने एक सिनेरियो है। अल्लाह करे हम सब उम्मीद से हैं कि भाई ईमानदारी का इलेक्शन हो, साफ हो। मैं तो कहता हूँ जिस आदमी को अली 6 वोट भी ईमानदारी के मिल गए ना, वो बहुत बड़ा आदमी, लेकिन 600 वोट चोरी के मिले और गलत मिले तो वो आदमी, उसकी क्रेडिबिलिटी आपको भी पता चल जाएगी, सबको पता and that man or that party will have no let me tell you standing in the public at large. बिल्कुल ठीक। इमरान याकूब साहब, आपकी तरफ आते हुए एक तो इसका भी जवाब दे दीजिए कि अब आप कहीं किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में तो जिक्र नहीं करते हैं ना इलेक्शंस के होने ना होने, मुलतवी होने का। घर पे बेगम साहिबा से ही करते होंगे, क्योंकि ये भी आप जानते हैं समझदार आदमी है माशाल्लाह, की दीवारों के भी कान होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली जी, बात ये है कि इलेक्शन तो होंगे, इंशाल्लाह ताला जरूर होंगे, और अदालत ने भी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि इंशाल्लाह जरूर होंगे, तो हम भी कहते हैं इंशाल्लाह जरूर होंगे। तो उन्होंने शायद ये पाबंदी तो लगाई थी कि ये बात ना करें कि नहीं होंगे, लेकिन ये पाबंदी नहीं लगाई थी कि हम ये भी बात ना करें कि इलेक्शन इंशाल्लाह जरूर होंगे। लिहाजा हम तो कहते हैं जरूर होंगे और इंशाल्लाह जरूर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, पीजे मीर साहब ने जितनी गुफ्तगू की, देखें पीजे मीर साहब हमेशा बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है और उसकी रोशनी में वो बातें करते हैं। लेकिन मैं बड़ी माफी चाहता हूँ, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ जी, क्रेडिबिलिटी की उन्होंने बात की कि अगर 600 वोट मिले चोरी का तो क्रेडिबिलिटी भी रहेगी, और 606 वोट मिल जाए तो बस। मुझे ये बता दें कि माजी में जितने भी आज तक इलेक्शन हुए हैं, क्या उसके बाद जमातों की क्रेडिबिलिटी नहीं रही या कोई क्रेडिबिलिटी है? मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि आज 2023 में जब हम ये प्रोग्राम में बैठे बात कर रहे हैं तो मेरी नजर में तो किसी भी सियासी जमात की कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। उसकी बुनियादी वजह है कि ये सब शख्सियात परस्ती की सियासत कर रहे हैं और ये सब इक़्तिदार के हसूल के लिए सियासत कर रहे हैं। मेरे लिए यानी मुमताज के लिए या पीजे बीर के लिए तो कभी किसी ने सियासत नहीं की। ये इक़्तिदार लेने के लिए सियासत करते हैं और उसके लिए आशीर्वाद चाहिए तो आशीर्वाद ले लेते हैं, घुटने पकड़ने पड़े घुटने पकड़ लेते हैं, पैरों में बैठना पड़े पैरों में बैठ जाते हैं, किसी को आंखें दिखानी पड़े आंखें दिखाते हैं, किसी मुखालिफ का सर कुचलना पड़े सर कुचलते हैं। इन्हें जो करना पड़े ये करते हैं। अवाम के फायदे के अलावा इन्होंने हमेशा अपना फायदा देखना है और इन्होंने अपने इसमें देखना है कि हम किस तरह से जी सकते हैं। मुझे आप ये बता दें कि हमारी 76 साल तारीख में ये बड़ा कहा जाता जी 70 के इलेक्शन ठीक हुए थे, बाकी उसके अलावा कोई क्रेडिबल इलेक्शन नहीं। तो 70 के ठीक इलेक्शन ने आपका मुल्क तोड़ दिया। उन सही इलेक्शन, ठीक इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन का फायदा क्या है कि जिसके नतीजे में शफाफ इलेक्शन जीतने वाली पार्टी को इख्तिदार ना मिले,
آپ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کے اس کو پارٹی کو اقتدار سے محروم کر دیں اور آدھا ملک گوا بیٹھے. لہذا یہ معاملہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جس طرح سے الیکشن ہوتے رہے ہیں سلیکشن ہوتی رہی ہے جس کو آپ جو بھی کریں ویسے ہی اب ہوگا. دوسری بات یہ کہ دہشت گردی کا معاملہ 2008 میں آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی اس سے کہیں زیادہ تھی. ابھی تو الحمدللہ اس طرح سے وہ پوزیشن نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن 2008 میں علی آپ کو یاد ہے کہ کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے. روزانہ کی بنیاد پہ 3-3 4-4 خودکش حملے ہوتے تھے. روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں ہمارے جوان اور سینکڑوں شہری شہید ہوتے تھے. تو اس وقت بھی الیکشن ہو گئے تھے. الیکشن نہ کروانے ہو تو 100 بہانے ہیں لیکن الیکشن کروانے ہو تو پھر کوئی بہانہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا آپ پہ پریشر ہے. یورپی یونین نے آپ کی گارنٹی دی تھی. اب یورپی یونین کہتی ہے کہ ہم نے تو گارنٹی دی تھی تو اب وہ گارنٹی پوری کرو. آپ کو الیکشن کروانا پڑیں گے یا تو آپ کو پیسے مل جاتے جو ہمیں خوشخبریاں سنائی گئی تھیں کہ اتنے ارب ڈالر آ رہا ہے. اگر تو وہ آ جاتا تو پھر شاید الیکشن نہ ہوتے, شاید 5 سال الیکشن نہ ہوتے. لیکن اب نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, آئی ایم ایف سے آپ نے مزید قرضہ لینا ہے تو بیگرز ہیو نو چوائس. میاں شہباز شریف بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اب آپ کو جب آپ فقیر ہیں تو پھر فقیروں کی طرح جینا سیکھیں. آپ کو وہاں ان کی بات ماننا ہوگی, الیکشن کروانا ہوں گے. اور اس کے بعد جو بات ہے یہ کہ یہ جماعتیں آپس میں کیا کریں گی, تو یہ ہمیشہ جھوٹوں میں دال بانٹتی رہی ہیں. ایم کیو ایم کتنی دفعہ نون لیگ کے ساتھ آئی, ایم کیو ایم کتنی دفعہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے. پھر آپ نے دیکھا مساق جمہوریت بھی ہوا اور اکٹھے بھی ہوئے اور چچا بھتیجا نے اکٹھے حکومت بھی کی. کل بھی انہوں نے کہا کہ بلاول بھی بھٹو میرے چھوٹے بھائی ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ اسی طرح سے ہیں. ہمیں تو مجھے آپ کو پی جے میر صاحب کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اور ہم ٹھیک ہے, ابھی آپ نے جو بات کی عمران یعقوب صاحب, میں وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد لوٹ کر آؤں گا تو اس پر ہم دوبارہ واپس ضرور آئیں گے. جو آپ نے بھی آئی ایم ایف کی بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کا یا یورپین یونین کا پریشر ہے جس کی وجہ سے الیکشنز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, اس نقطے پر ہم آئیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر جی. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اسحار رانا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسحار رانا صاحب, جو سوال عمران یعقوب صاحب سے اور پی جے میر صاحب سے میں نے پوچھا وہ آپ سے بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ الیکشنز کے ریزلٹس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایکسیپٹ کوئی کرے گا نہیں کرے گا؟ اور الیکشنز کے بعد کا سینیریو کیا ہمیں جو وہ جماعتیں جو حکومت میں نہیں آ پائیں گی سڑکوں پر نظر آئیں گی؟ دوبارہ سے مارچ ہوں گے, احتجاج ہوگا, مارداڑ ہوگی؟ دیکھیں الیکشن کے بعد کیا ہوگا وہ تو آپ کو ابھی دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو اور سب جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہیں, اور وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ سلیکشن ہے اور الیکشن نہیں ہے تو آپ اس کا مطلب سمجھ لیں کہ پھر کیا ہوگا آنے والے دنوں میں. پی ٹی آئی کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں نا فی الحال. تو جو آپس میں یہ لوگ ہیں ان کے اندر ہی ابھی آغاز کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اب استحکام کے بجائے مزید عدم استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور ان انتخابات کا, ان بے سود انتخابات کا نقصان یہ ہوگا کہ ابھی تو چلے لوگوں نے ایک جماعت ہے اس کو آپ نے مار پیٹ کے چپ کرا دیا, جو بولتے ہیں انہیں جیسے ٹویٹ کرتے ہیں آپ وہ سب دنیا دیکھ رہی, لیکن اس کے بعد تو بہت سارے اور لوگوں کی بھی زبان کھلے گی. تو یہ تو ایک بڑا ہم عجیب اس میں جا رہے ہیں. اور ابھی میرے پیارے بھائی عمران یعقوب کہہ رہے تھے کہ ایک ہی منصفانہ انتخابات ہوا جس میں دو ملک دو ٹکڑے ہو گیا. حالانکہ وہ انتخاب جو تھا وہ انتہائی غیر منصفانہ اور غیر شفاف تھا. آپ مشرقی پاکستان میں جس طرح پاکستان پسند جماعتوں کو کچلا گیا, انہیں انتخاب لڑنے سے روکا گیا, تو وہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. تو شاید ہمارا مزاج ہی ایسا ہے کہ ہم شفافیت, غیر جانبداری اور انتخابات جیسی چیزیں ہم افورڈ نہیں کرتے. ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم افورڈ کرتے ہیں
12 سال جو ہے وہ یحییٰ گزار لے، ایوب خان گزار لے، پھر یحییٰ گزار لے، پھر مشرف گزار لے، پھر ضیاء الحق گزار لے، اس میں ہم سب 12 13 سال جو ہے نا سب جو آرام سے لحاف اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ڈیموکریسی آتی ہے تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو اس سطح پہ لے جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی اب کوئی اوپر آ کے اور بیٹھ جائے اور ہم تھوڑی دیر سستا لیں، اور سیم اٹ ہیپنڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین۔ اور ہم مجال ہے جو ہم نے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہو، مجال ہے جو ہم نے یہ تو پھر رانا صاحب ابھی پی جے میر صاحب نے جو کہا، آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے بات کی مارشل لاء کی، کہ پھر مارشل لاء ہی لگے گا؟ لگے گا کیا مطلب؟ اچھا چلیں، مطلب اگر یہ سمجھتے ہیں ہم تو کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو یہ موجودہ نگران حکومت ہے اس کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کسی مزید اس کی ضرورت ہے۔ یہ انہوں نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ ماشاءاللہ بہت تگڑے انداز میں کیا ہے رانا صاحب۔ ان کے ہوتے ہوئے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ ڈالر کہاں پر تھا، نیچے آ گیا، اسمگلنگ روک دی۔ تو یہ انہوں نے تو نہیں روکی نا، اس کا کریڈٹ تو آرمی چیف کو جاتا ہے۔ تو آرمی چیف کی ایفرٹ سے ڈالر نیچے آ گیا، آرمی چیف کی ایفرٹ سے اکانومی بہتر ہو گئی، تو کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے۔ پھر موٹیو تو ایک ہی ہے نا سر، دونوں طرف۔ دو موٹیو کیسے ایک ہے؟ بات یہ کہ آرمی چیف جو کر رہے ہیں وہ اپنی اس سے باہر آ کے کر رہے ہیں اس معیشت کو بہتری کے لیے۔ جو کام ہمارے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا یا ہماری نگران حکومت کو کرنا چاہیے تھا، وہ کام وہ نہیں کر سکے۔ اسحاق ڈار 17 مہینے یہاں رہ کے مزید بیڑا غرق کر کے اور وہ لندن چلے گئے، اور خیر سے آ کے واپس آ کے انہوں نے اس دوران جو وہ منسٹر انکلیو ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ انہی کے پاس رہا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ مستقل حکمران اور مستقل حکمرانوں کی مینٹیلٹی پاکستان میں کیا ہے۔ تو پی جے میر صاحب جو کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے متفق ہوں، لیکن یہ کہ پی جے میر صاحب ایسے میں درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ سیاسی حالات کا مطالعہ میرے کہنے سے میری نظر سے کر لیں، تو اللہ بہتری فرمائے گا۔ میرا خیال ہے کہ پی جے میر صاحب، اس سے پہلے عمران یعقوب صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں اصل میں یہ پتہ نہیں رانا صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں نہیں؟ رانا صاحب سے ہمارا بڑا پیار والا تعلق ہے، میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں رانا صاحب کچھ پوچھ لوں؟ جی آپ جان کی امان کیوں پا رہے ہیں؟ جان ہی خود امان پائے گی تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اچھا رانا صاحب میں کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ صاف اور شفاف تھے، میں نے کہا کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے صاف اور شفاف وہ الیکشن تھے۔ دوسری بات یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بڑی حیرانگی کا اظہار کیا مارشل لاء پہ، اور دوسری طرف آپ نے آرمی چیف کے بارے میں بتایا بھی کہ ان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے جو ان کا کام بھی نہیں ہے انہیں کام کرنا پڑا اور ملک میں بہتری کے انڈیکیٹرز آگے، تو پھر ہم یہ کیوں ایک طرف ہم آرمی کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، دوسری دفعہ ان کے 12 سال گوا کے تنقید بھی کرتے ہیں، تو ہم ایک طرف کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کو میں کریڈٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے مارشل لاء لگائے بغیر قوم کی خدمت کی ہے، تو میں تو اس لیے انہیں کریڈٹ دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں اقتدار لینے کے بجائے اپنی اس میں ڈومین میں رہتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا، تو میں تو اس لیے انہیں کریڈٹ دے رہا ہوں۔ بھائی میرا خیال ہے کہ میری اس خراج تحسین کو آپ بھی دل سے تسلیم جی بالکل۔ پی جے میر صاحب ان کنٹینیویشن ٹو واٹ یو سیڈ ارلیئر، جو آپ نے ابھی بات کی تھی مارشل لاء کی، اور ساتھ میں اس کو جوڑتے ہیں جو ہمارا یہ اسٹینڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ، پہلے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے، تو کیا ہمیں ضرورت ہے بھی الیکشنز کی؟ اربوں روپے ہم خرچ کر دیں گے، اور اب تک کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس میں یہی ہے کہ پوسٹ الیکشن سینیریو یہی ہوگا کہ کوئی الیکشنز کو مانے گا نہیں، تسلیم نہیں کرے گا، اور جو نگران حکومت نہیں کر پائی وہ آ کے، بلکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں کر پائی وہ نگران حکومت نے کر دکھایا، اور آئی ایم ایف نے آ کر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یہ اسٹینڈ لیول یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا۔ دیکھیں انڈیکیٹرز بڑے اچھے آ رہے ہیں، تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ میں کیوں نہیں آئے؟ ہم کہتے ہیں کہ
رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک لیٹس پٹ اٹ بلنٹلی ایک ڈنڈا ہے. آرمی چیف ڈنڈا دے گا تو یہ کام کریں گے. یہ کیئر ٹیکرز ہیں, دے آر ناٹ الیکٹڈ پیپل. تو ان کو آپ جو ڈکٹیٹ کرو گے یہ کرے گا اور یہ کر رہے ہیں. اور دوسرے جو ہوتے ہیں جو الیکٹڈ ہو کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ فوجی کون ہے, فوجی کیوں ہمیں بتا رہے ہیں, ہم تو عوامی نمائندے ہیں. آج اسی تصویر کو پیج پلٹے تو یہ کیئر ٹیکر عوامی ہیں لیکن یہ سلیکٹڈ ہے, یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ کام کر رہے ہیں ایٹ دا بہیسٹ آف سم بڈی ہو از ٹرائنگ ٹو کنٹرول دی اکنامک سچویشن ان دا کنٹری. ایک دوسری ابھی عمران نے بڑی اچھی بات کی, دیکھیں یہ سارے الیکشنز ہم مانتے تو ہیں لیکن آج ہم بیٹھے ہیں امید سے. میں تو یہ کہوں گا پارو تو سب نے ہمیں بنایا, آج ہم بیٹھے ہیں امید سے کہ اللہ کر لے. لیکن کریڈیبلٹی آئی ٹوٹلی اگری ود ہم, دیر از نو کریڈیبلٹی ایٹ آل. اب کریڈیبلٹی کس طرح ہوگی کہ آپ ایک پارٹی میں ادھر سے چھوڑ کے دوسری میں, دوسری سے چھوڑ کے تیسری میں, چوتھی پانچویں چھٹی آپ کی یہ تو آپ کی وہ کہہ رہے ہیں ایک پارٹی کا بیسس ہے. تو اس طرح نہیں گا حکومتیں چلتی. یہ ایک ہوتا ہے وہ ٹانکا پٹی لگا کے ایڈاک بیسس کے اوپر آپ ایک ملک کو رن کرنے کی کوشش کرتی ہو بیکاز دیر آر سم الیکٹیبلز اور جو کئی ہیں وہ آپ انفلوئنشل. یہاں پر ایک سوال اور میں بیچ میں پٹ کرنا چاہوں گا آپ کے لیے پی جے میر صاحب. ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ کبھی آپ ایک پارٹی میں تو کبھی دوسری میں کبھی تیسری میں, ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی پارٹی جو ہے وہ نظریاتی ورکر ہے, نظریاتی پارٹی ہے. آپ کو کوئی پارٹی نظریاتی نظر آتی ہے؟ دیکھیں ہر ایک کا ایک اپنا نظریہ ہے. پیپلز پارٹی بالکل ایک نظریاتی, اس کا ایک اپنا نظریہ ہے, پی ایم ایل ان کا ایک اپنا ہے. اور ان دونوں کے نظریے کے ساتھ اگر آپ یاد کریں تو ایک کولیشن میں بھی نہیں چل سکے یہ, حالانکہ they were both parts of the coalition. میں تو میاں صاحب کے ساتھ واپس آیا تھا اس وقت کہ جب یہ نکلے صبح انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں گورنمنٹ سے, تو یہ وہاں بھی نہیں چل سکے. اپوزیشن کے اندر آج جو آپ کی اپوزیشن جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ تو ون مین سینٹرک اپوزیشن ہے. یہ تو آپ نے صرف چیئرمین پی ٹی آئی جو عمران خان ہے اس کے لیے بنائی تھی, وہ سائڈ پہ ہو گیا. اب بیک ٹو اسکوائر ون آپ کی وہی جو ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس کے انالیسس کر رہے ہیں تو بات تو وہی شروع ہوگی نا کہ پی 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 ان کو بلیم کر رہی ہے, وہ ان کو بلیم کر رہے ہیں. میاں صاحب نے سندھ میں گئے, ان کے پرانے اتحادی مینگلز ماریز بھگتیز جو ان کے پرانے ایسوسیٹس ہیں وہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں ادھر, ایون ایم کیو ایم. سو یہ جو پرانی گیم ہے یہ وہی ہے گیم, صرف آپ کے پاس ٹائم چینج ہے. تو میرا جو اچھا ویسے پی جے میر صاحب کیا آپ ایک ایسے نظریاتی ورکر کو یا ایک ایسے نظریات جو اپنے آپ کو نظریاتی کہتا ہے کہ جی میری پارٹی کا ایک نظریہ ہے اور میں اس نظریے کی وجہ سے اس پارٹی کے ساتھ ہوں, کیا آپ اس کو یہ کوشن دیں گے کہ جب حالات ایسے ہوں کہ جیسا کہ ابھی موجودہ حالات ہیں پی ٹی آئی کے لیے خاص طور پہ, تو وہ دوسری طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے یا پارٹی سے وہ علیحدہ ہو جائے اور کہے کہ جی ابھی میں میرا نظریہ پارٹی کا نظریہ اپنی جگہ اور میرا بھی وہی نظریہ جو پارٹی کا ہے لیکن ابھی میں نظریہ ضرورت کے تحت دوسری طرف گیا ہوں, تو کیا آپ اس کو یہ کوشن دیں گے؟ دیکھیں یہ کوشن آٹومیٹکلی بن جائے گا. آج آپ نے جس طرح بات کی ایک پارٹی کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا ہے, سب سائڈ پہ ہو جائیں. یہ سب کچھ نہیں ہے ایکسپٹ فار دیٹ ون مین. پی ایم ایل این کو کر دیں جو مرضی کر دیں ایکسپٹ فار نواز شریف, پی ایم ایل این از نو بڈی. آپ زرداریز کو کر دیں یا بھٹوس کو کر دیں, وداؤٹ دیم پی 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 از نو بڈی. یہ ون مین شوز ہیں سارے. اب اس کے اندر جو آپ نے کنسالیڈیٹ نکلنا تو کہاں سے نکلے, کہاں پہ رہے, آپ نے ایک پارٹی کو بالکل ختم کرنا ہے کر دیں ختم, لیکن اس طرح پھر آپ کی ڈیموکریسی پہ ایک دھبے آ جاتے ہیں. آپ نے کوشش کی ہے پی 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 کو بھی کرنے کی, آپ نے کوشش کی ہے پی ایم ایل این کو بھی کرنے کی, آج کوشش ہے اس کی عمران خان کی. سو دا کوشچن از کہ اگر ہم اسی ٹرموائل میں رہے rather than sit and talk کے علاوہ علی there is no other solution except talking and talking. ہاں vindictive کرنا, revengeful ہونا will not pay in the long run. آج آپ دیکھ لیں ایک ملٹری کے دور کے اندر جنرل ایوب کو لوگوں نے سراہا, 4 میٹنگ ہوئی گی, گورنمنٹ چلی گئی. جنرل ضیاء کو اسلامک ریڈیکلائزیشن کے اندر آپ نے ان کو سائڈ پہ کر دیا. جنرل مشرف واز مور ماڈریٹ, ہر چیز ہوئی, وہ کرنے لگے, آپ نے ان کو بھی فارغ کر دیا. یہ کون کرتا ہے, یہ بتائیں کون کرتا کون ہے؟ کسی مت ہے بولنے کی, ہماری گورنمنٹ نہیں کرتے. یہ جو آپ کو ڈکٹیشن دیتے ہیں باہر سے بیٹھ کے, یہ وہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے میر صاحب, we've got to take a short break over here جی. بریک کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इमरान याकूब साहब आपकी तरफ आता हूं। जो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है आईएमएफ का, आप समझते हैं कि इसके बाद महंगाई कम होगी? और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि निगरान गवर्नमेंट के होते हुए हुआ है। जो तारीफें की हैं आईएमएफ ने वो आके निगरान गवर्नमेंट की कोशिशों की हैं। तो फिर जो अभी मैंने पीजे मीर साहब से भी कहा कि अगर निगरान गवर्नमेंट हमारे लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है और इलेक्शंस होने के बाद हमने वही देखना है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात ही इल्जामात होने हैं, तनकीद ही तनकीद होनी है। कहीं पर कोई अच्छा काम भी करेगा तो उसको गलत काम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, किसी के अच्छे काम को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो फिर बेहतर नहीं है कि हम इसी तरह से ही चलते रहें? देखें, गुजारिश ये है कि अगर आप इस तरह सोचना शुरू कर देंगे तो फिर जमहूरियत का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है आप उससे हट जाएंगे। देखें, मामला खराबी सिस्टम में नहीं होती, मामले की खराबी बंदों में होती है। अगर आपके लोग अच्छा नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके, अगर आपके लोग करप्ट हैं, अगर आपके लोग जाती जो है अपनी अनापरस्ती उसके दीवाने हैं, अगर आपके लोग सिर्फ अपनी जेब में बढ़ना जानते हैं, अगर अपने लोग आपके लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुल्की मफाद को तरजीह नहीं देते, जाती मफाद को तरजीह देते हैं, तो फिर वो निज़ाम गलत नहीं है। आपने वो निज़ाम पनपने नहीं दिया, आपने वो निज़ाम चलने नहीं दिया। देखिए, जमहूरियत जो है वो जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो अगर आप वो जमहूरियत को यहाँ पे मजबूत होना देते नहीं, वैसे आप इमरान साहब जमहूरियत मांग क्यों रहे हैं? जमहूरियत से क्या मिलेगा? मैं सर गुजारिश करता हूँ जमहूरियत से आपको और मुझे, एसआर राना साहब को, पीजे मीर साहब को खुल के बोलने की आजादी मिलेगी। पीडीएम क्या 16 महीने का दौर आपको खुलकर बोलने की इजाजत थी? नहीं, तो उससे पहले इमरान खान का जो 3.5 साल का दौर था उसमें आपको खुल के बोलने की आजादी थी। आप ही बताइए ना। याद रह जाती है, वो 3.5 साल भूल जाते हैं। नहीं, वो भी चलें शामिल कर लें, उससे पहले का भी दौर शामिल कर लें। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं ना कि आपने जो वजह बताई है कि खुलकर बोलने की इजाजत मिलेगी, तो क्या आपको खुलकर बोलने की इन जमहूरी अदवार में, इन जमहूरी हुकूमतों में मौका मिलता रहा? थैंक यू वेरी मच। आपने खुद ही मेरी बात का जवाब भी दे दिया। जो अभी मैं कह रहा था कि जमहूरियत पनपने ही नहीं दी। जमहूरियत जब अपनी असल शक्ल में होगी तो आपको खुल के आजादी मिलेगी। पीजे मीर साहब से पूछे, इन्होंने सारी जिंदगी वहां पे वेस्ट में गुजारी है, ये आपको बताएंगे कि असल जमहूरियत क्या होती है। यहाँ पे असल जमहूरियत में बस ड्राइवर का बेटा लंदन जैसे शहर का मेयर बन जाता है जी। यहाँ ये नहीं होता कि अरबों रुपए खर्च करने वाला, अरबों रुपए रखने वाला सिर्फ इलेक्शन लड़ सके। यहाँ आप तसव्वुर कर सकते हैं इतने पैसे कमा लेने के बाद भी कि आप एमएनए का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप एमपीए का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो फिर आपको उम्मीद है कि आगे हमें वो सही वाली जमहूरियत मिलेगी? मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है, कौन से सन तक जरा ये भी बता दें कि कब जाकर मिलेगी? वो मेरा ख्याल है वो आपने नहीं वो शेर ना सुना ना पढ़ा कि परस्ता रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो मैं तो वो ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जितनी खराबी हो गई है, मजीद खराबी होने की गुंजाइश नहीं है। मजीद खराब करेंगे तो खुदा न हास्ता मेरे मुंह में खाक ये मुल्क खत्म ना हो जाए। यहाँ बेहतरी ही आएगी, यहाँ बेहतर चीजें ही होंगी और चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। मजीद खराबी की गुंजाइश नहीं बची। ठीक है, तो आप इसलिए चाहते हैं कि जी इलेक्शंस हों, जमहूरियत आए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2023 में ना सही, 2028 में ना सही तो ये 2033 में ना सही तो 38 में। मैं ये चाहता हूँ कि अली साहब, आप, मैं, सार राना साहब या पीजे मीर साहब अगर हकीकी जमहूरियत ना भी देखें तो हमारे बच्चे कम से कम हकीकी जमहूरियत देख लें। मैं ये चाहता हूँ क्योंकि हमारी तो जड़ें यहाँ है, हमारे तो बुजुर्गों की कभी भी यहाँ और हमने आपके वालिदैन भी यही कहते रहे हैं कि चलें अगर हमने नहीं देखी तो बच्चे देख लें। आप भी यही कह रहे हैं? कम से कम ये तो हो जाए। जी, पीजे मीर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا عمران، یہ 100% ہی از کریکٹ. دیکھو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں بار بار ہر ٹیلی ویژن کہتا ہوں کہ پہلے آپ کے چیف جسٹس رشید، ان کی بیٹی زینت زندہ ہیں، اللہ کرے زندہ ہوں. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری میں کہا کہ جب پہلے گورنر جنرل کے الیکشنز ہو رہے تھے تو وہ گئیں، اور جناح صاحب اپنے گورنر جنرل ہاؤس میں تھے، تو 4 بجے چائے کا وقت تھا تو یہ گئیں. تو انہوں نے کہا مسٹر جناح انگریزی میں کہ میں نے آپ کے لیے 4 ووٹ ڈالے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا پہلے میں ساڑی پہن کے گئی، پھر میں شلوار قمیض، پھر دوپٹہ، پھر برقع. تو وہ بتاتی ہیں اپنی زبان سے، کہتی ہیں انہوں نے کہا گو بیک اینڈ ریٹرن دوز ووٹس امیڈیٹلی، بیکاز میں اس ملک کا یا کسی ملک کا گورنر جنرل نہیں بننا چاہتا ان ووٹوں کے ساتھ، مجھے ایمانداری کے ووٹ چاہیے. یہ ہوتی ہے خودداری. کیا یہ آج ہے ہمارے اندر؟ مجھے پلیز اس کا جواب دے دیں، پلیز دے دیں. اور یہی تو میرا سوال ہے نبی جمیل صاحب کہ یہ خودداری، یہ جمہوریت، ہم اس کے خواہش مند ہیں، ہم پر امید ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ سب کو فریڈم آف سپیچ بھی ملے، لیکن پھر یہ خودداری اور یہ جمہوریت، یہ کب جا کر یہ عملاً ہمیں حقیقت میں نظر آئیں گی؟ علی آپ کو نہیں نظر آئے گی. Who will do it؟ آپ ٹریفک لائٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں، انسان آپ کے ادھر لیفٹ رائٹ اوپر جاتے ہیں کہ میں پہلے نکلوں. گورنمنٹ کے اندر جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں بیک بینچر نہیں ہوں، میں فرنٹ بینچر ہوں. جہاں آپ کسی فنکشن پہ جاتے ہیں آپ کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ناراض ہو کے مجھے کیوں پیچھے بٹھایا، مجھے آگے بٹھاؤ. یہ مینٹالٹی ہے، یہ ہے مینٹالٹی ہماری. اس کو چینج کرو. یہ جب تک یہ چینج نہیں ہوگی گراس روٹ سے تو آپ کی لیڈرشپ اس طرح ہی ہوگی. آپ کا ایک ایم این اے جو بیچارہ ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، آپ سے ووٹ مانگتا ہے، جب وہ اس کو بن جاتا ہے کچھ، وہ ملتا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنی کانسٹیچوئنسی میں جاتا ہے. بڑے کم لوگ ہیں جو جاتے ہیں، بڑے کم لوگ ہیں. لیکن اپنے آپ کو کنورٹ کرنا ہے یار. خدا کے 73 سال ہو گئے، کب ہم کنورٹ کریں گے؟ وہ عمران کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے میں شاید نہ ہو، اللہ کرے یار ہمارے فیوچر کے لیے تو ہو نا، بچوں کے لیے. ٹھیک. اسحاق رانا صاحب، آپ بھی جمہوریت کی تلاش میں ہیں، آپ بھی پر امید ہیں؟ دیکھیں بھائی، وہ کیا کہتے ہیں، ابھی میرے بھائی عمران میر کہہ رہے تھے کہ وابستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ساڈا حق سے اچھے رکھ، ہمیں تو ماضی اور ہمیں کل کی نہ سنائیں. مجھے تو یہ بتائیں کہ میرا آج بچہ بھوکا مر رہا ہے اور میرے بچے کو کھانے کو نہیں مل رہا، آٹا میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور نواز شریف کے بچے لندن میں کھربوں پتی ہیں، اور بلاول بھٹو کھربوں پتی ہے، اور مریم کھربوں پتی ہے. تو یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں نواز شریف زرداری کے بچے کھربوں پتی ہیں؟ میرے بچے کھربوں پتی نہیں ہیں، ان کے پاس تو روٹی بھی نہیں ہے. تو میں پروفیسر ہے شجر سے امید باہر تو رکھتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا حق اچھے ہی رکھ، مجھے کل کی نہ سنائیں. اور یہ جمہوریت یہ سب ڈھکوسلا ہے جس کے اندر نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے بعد مریم کے بعد ان کا کزن کے بعد جناب ان کا بیٹا آنے والا، تو پھر ان کا کوڑا نہیں. لیکن پھر رانا صاحب ابھی کہا نا، عمران یعقوب صاحب نے بھی، پی جے میر صاحب نے بھی کہا کہ چلیں آپ کو نہ صحیح، آپ کے انشاءاللہ بچے جو ہیں ان کو صحیح معنوں میں ٹرو میننگ ہے ڈیموکریسی کا وہ دیکھنے کو ملے گی. ہاں وہ دیکھیں نا، اب بلاول کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے موقع دیں. انہوں نے اسمبلی میں بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مجھے اور مریم کے لیے رستے صاف کر کے دیں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے اوپر حکومت کر سکیں. تو اگر یہی حکومتیں ہیں اور یہی جسے کہنا چاہیے کہ جمہوریت ہے، تو بھائی مجھے معاف کریں اس جمہوریت سے، میں تو مجھے ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہی جمہوریت ہے جس میں بھٹو کے بعد بے نظیر کے بعد زرداری کے بعد بلاول کے بعد جناب علی آصفہ آئیں گی اور وہاں سے نواز شریف اور یہ وہ آئیں گے، تو بھائی پھر وہ اللہ مالک ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس جمہوریت کو. جی عمران یعقوب صاحب. علی صاحب، میں رانا صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں نا، ان سب باتوں کا ذمہ دار خود اسحاق رانا صاحب کو سمجھتا ہوں. خود اسحاق رانا صاحب ہیں. ہاں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق رانا صاحب جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بے نظیر کے بعد بلاول کیوں ہے، نواز شریف کے بعد مریم کیوں ہے، شہباز شریف کے بعد حمزہ کیوں ہے، تو یہ خود کیوں نہیں ان کے مقابلے پہ آتے؟ عام آدمی، عام پاکستانی بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنے یہ سیاستدان، کیونکہ ہم خود
कुटते रहते हैं, बैठते रहते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते। सिर्फ बातें करने से मसले हल नहीं होते। जब तक हम खुद अपने हक के लिए वो शायद हो सकता है इमरान याकूब साहब इसलिए नहीं ऐसा सोचते कि अगर ऐसा जिस दिन उन्होंने सोच लिया और नजर आ गया अगलों को कि मकबूल भी हैं तो इनको फिर हो सकता है बंद भी कर दिया जाए। नहीं नहीं, देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मामला ये है, साडा हक इत्थे रख सिर्फ गल्लां नाल नहीं रखा जाता। अगर हक लेना है तो उसके लिए फिर उठे। मैं मैं ना अपने इमरान याकूब प्यारे के जवाब में कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये चाह रहा है कि मैं तनख्वाह से भी जाऊं, ठीक है, नौकरी से भी जाऊं, ठीक है, भूखा मरूं, ठीक है। और भाई इन वडेरों के इलेक्शन के डेरों के ऊपर जितने की चाय एक रात में क्या नाम है पिला दी जाती है, मेरी तो उतनी तनख्वाह नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं मैं अलीम खान का मुकाबला करूंगा जिसके पास मेरे जैसे 50,000 मुलाजिम है। मैं नवाज शरीफ का मुकाबला करूंगा या शहबाज शरीफ का करूंगा या मरियम का करूंगा जिसके मेकअप के पैसे मेरी तनख्वाह से ज्यादा हैं। यार क्या आप देखें ना, अगर कल को मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में वो लड़की जो अभी कोट लखपत में बंद है, सनम जावेद, वो अगर खड़ी हो जाती है तो उसके पास कौन सा कोई करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है? वो भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, मैं एक सहाफी हूँ। मैं अलम लेके और मैं समाज सुधार के लिए तलवार पकड़ के नहीं खड़ा हो सकता। मेरा कलम मेरी तलवार है। मैं उस तरह अपने तलवार अपने कलम को इस्तेमाल करते हुए हक लिखूं या सच लिखूं, ये मेरा ज़मीर है। अगर मैं इसमें डंडी मार रहा हूँ तो फिर मैं मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हूँ। इमरान याकूब की सारी जिंदगी मेरे भाई की चेव गवीरा की तरह हमेशा माशरती सुधार और सच और इंसाफ के ऊपर गुजरी। मुझे फख्र है इस बात पे। तो भाई हमारे पास तो यही है, हम वो यही कर सकते हैं। इलेक्शन लड़ना हमारा काम ही नहीं। बिल्कुल सही है साराना साहब, हम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम जी। आपका शुक्रिया अदा करना होगा इमरान याकूब साहब, आपका भी, और पीजे मीर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना होगा फॉर जॉइनिंग अस इन द शो टुनाइट। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें लेना है एक मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे एक अच्छी खबर के साथ, और अच्छी खबर ये कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पाया है और ये निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की कोशिशों का नतीजा है। उसके समरात हमें देखने को मिल रहे हैं कि वही मुतालबा जो अवाम पहले करती चली आई है कि महंगाई की शरह को कम किया जाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को कम किया जाए, वो पहले नहीं हो पा रहा था। और आईएमएफ की तरफ से भी जो हम बार बार कोशिशें कर रहे थे कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, उस पर आईएमएफ रजामंद नहीं था पीडीएम के दौर में। और हमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट पहले दिया गया था और कहा गया था कि हमारी कारकर्दगी को देखा जाएगा, और हमारी कारकर्दगी को फिर इवैल्यूएट किया गया। और इवैल्यूएट करने के बाद ये तय पाया कि हमारी निगरान हुकूमत ने वो तमाम तर एफर्ट्स किए हैं, वो तमाम तर मुतालबात पूरे किए हैं हम आईएमएफ के, जो आईएमएफ की तरफ से शराइत रखी गई थी। और यही वजह है कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पाया है, जिसके तहत $70 करोड़ का कर्ज मंजूर हुआ है। और जैसे ही ये रकम पाकिस्तान हमें मौसूल होगी, उसके बाद जो ये महंगाई की शरह में इजाफा हुआ था, इसमें भी कमी वाक़ई होगी। और इसका रिफ्लेक्शन जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें दिखने को मिल रहे हैं, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज 57,000 पॉइंट्स के साथ गुज़श्ता 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। और ये क्यों है? ये इस वजह से है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, इंपोर्ट्स में कमी वाक़ई हो रही है, और यही वक्त की ज़रूरत भी थी। और इसी तरीके से जो स्मगलिंग थी फॉरेन करेंसी की, बिलखुसूस डॉलर की, उस स्मगलिंग को भी रोका गया है। और फिर 15 नवंबर के बाद एक और बड़ी खबर, खुशी की खबर जो हमें दी गई, और एक आम आदमी का मुतालबा था कि पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को कम किया जाए। उसमें पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कम किया गया है, और अब ये कम होने के बाद डेफिनेटली इन द कमिंग डेज एंड वीक्स जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं वो भी नीचे आएंगी। इसके साथ साथ SIFC का, जो कि खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल है, इसका 7वां इजलास भी मुनक्कद हुआ। इजलास में आर्मी चीफ ने मईशत की पायदार बहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती इकदामात को सराहा और पाक फौज के गैर मुतजलजल अज़्म की यकीन दहानी कराई। सो हैट्स ऑफ टू देम एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। अस्कर क़यादत और निगरान गवर्नमेंट की अनथक कोशिशों का यह नतीजा है कि वी गेटिंग द रिजल्ट्स, और उम्मीद करते हैं कि ये कामयाबी का, खुशहाली का सफ़र और मईशत की बेहतरी का सफ़र इसी तरह से आगे
بڑھتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، لانے کے بعد